Second year, Assalamu alaikum. In chapter number 3, today's topic is map reading. नक्शा ख्वानी. नक्शा ख्वानी से मुराद है नक्शे को पढ़ना या समझना. नक्शा बुनियादी तौर पर कागज़ पर मौजूद एक खाका होता है जो वो तमाम हक़ाइक़ बयान करता है जो ज़मीन पर असल हालत में मौजूद होते हैं, जैसे किसी भी इलाके की हदूद, दरिया, वहाँ पर मौजूद खेत, सड़कें, आबादी वग़ैरह. नक्शे में बहुत थोड़ी जगह पर बहुत ज़्यादा मालूमात इकट्ठी की जा सकती हैं. इसके अलावा नक्शे में मुख्तलिफ़ चीज़ें नज़र आती हैं जो नक्शे को वाज़े करती हैं, जैसे मुख्तलिफ़ लाइन्स, इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के रंग, इलामात और इसके अलावा वहाँ पर सिमतों का निशान भी मौजूद होता है. खतूत, तूल बल्द और अर्ज़ बल्द. किसी भी जगह को जानने के लिए उसके तूल बल्द और अर्ज़ बल्द मालूम होने चाहिए. अगर किसी भी मकाम के तूल बल्द और अर्ज़ बल्द मालूम हो तो नक्शे में उसको बहुत आसानी से ढूंढा जा सकता है. ये फ़र्ज़ी खतूत हैं. तूल बल्द का मरकज़ी तूल बल्द जो 0 डिग्री है वो लंदन के करीब ग्रीनिच नामी जगह से गुज़रता है और हर तूल बल्द सूरज के सामने से गुज़रने में 4 मिनट का वक्त लेता है. तूल बल्द की मदद से हम मुख्तलिफ़ जगहों के वक्त मालूम कर सकते हैं, जबकि अर्ज़ बल्द का मरकज़ी अर्ज़ बल्द जो 0 डिग्री है उसे ख़ते इस्तवा कहा जाता है. अर्ज़ बल्द की मदद से हम किसी भी मकाम की आबो हवा मालूम कर सकते हैं. Map reading. Map is a picture on a page which explains the facts which are present on the land. It gives us all details. A map is basically an outline drawing which explains different things with the help of different lines and symbols. These lines known as graticules. Graticules are 2 different types: latitude and longitude. Latitude lines explain the climate of any area. Its 0 degree is known as line of equator, whereas the longitude lines explain the time of any place. The 0 degree longitude crosses from the British city Greenwich. पैमाना. पैमाना ज़मीन और नक्शे पर मौजूद हक़ाइक़ के दरमियान तनासिब को ज़ाहिर करता है. किसी भी जगह पर जो 1 किलोमीटर का फ़ासला होता है, नक्शे पर हम उसको 1 सेंटीमीटर के बराबर ज़ाहिर करते हैं. ये तनासिब पैमाना कहलाता है. ज़मीन पर हक़ाइक़ बहुत बड़ा एरिया कवर करते हैं, जबकि नक्शे पर उसको बहुत छोटी सी जगह पर बताया जाता है. पैमाने का इज़हार आम तौर पर 3 तरह से किया जाता है: बयान से, कसरे एतबारी से और ख़ती पैमाने से. किसी भी पैमाने को लिखने का सबसे आसान तरीका है बयान से, जिसमें 1 सेंटीमीटर बराबर है 1 किलोमीटर लिखा जाता है. इसमें ये समझ आ जाती है कि ज़मीन पर मौजूद जो 1 किलोमीटर का फ़ासला है उसको नक्शे पर 1 सेंटीमीटर के बराबर ज़ाहिर किया गया है. पैमाने को बयान करने का दूसरा तरीका है कसरे एतबारी से. इसमें कसरे आम के ज़रिए फ़ासलों के तनासिब को ज़ाहिर किया जाता है. इसमें ये बात ऐसे बताई जाती है कि कसरे एतबारी बराबर है नक्शे पर फ़ासला तक़सीम ज़मीन पर फ़ासला. यानी जो नक्शे पर फ़ासला है वो 1 सेंटीमीटर के बराबर है, जबकि ज़मीन पर वही फ़ासला 1 किलोमीटर के बराबर मौजूद है. पैमाने का तीसरा तरीका है ख़ती पैमाना.
اس میں یہ بات ایک لائن کے ذریعے ظاہر کی جاتی ہے۔ اس لکیر کو لائن کو مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے اور ہر حصہ 1 سینٹی میٹر کے برابر ہوتا ہے۔ اس لائن میں یہ نظر آ رہا ہے کہ ایک لائن کو 10 برابر حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جبکہ کلومیٹر یہ ظاہر کر رہا ہے کہ زمین پر 1 کلومیٹر نقشے پر 1 سینٹی میٹر کے برابر ہے۔ اسکیل is basically the proportion which is present between the actual area which is present on the land, and when it is converted into a piece of paper, the ratio between these two things will be known as scale. As 1 kilometer area of actual land is shown on the piece of paper in 1 centimeter. This is scale. There are different methods to explain the scale. Statement of scale, representative fraction, and linear scale or graphic scale. The easiest way to explain a scale is 1 centimeter is equal to 1 kilometer. This shows that 1 centimeter area of map is covered 1 kilometer area of land. It can also be explained in representative fraction. Its formula will be representative fraction is equal to distance on map divided by distance on land. Again, it shows that the distance on map is equal to 1 centimeter, and that is actual area which is present on the land, that is 1 kilometer. The third way through which we can explain scale is to draw a line. This line will be divided into different parts, and each part will cover the area of 1 centimeter. So this shows that 1 centimeter on map is equal to 1 kilometer on the land. نقشے کی اقسام. پیمانوں کے لحاظ سے نقشے کو 3 اقسام میں بتایا جاتا ہے. علاقائی نقشے کا پیمانہ سب سے چھوٹا ہوتا ہے. اس میں معلومات کی کمی ہوتی ہے. اس سے بڑے پیمانے پر جو نقشہ بنایا جاتا ہے اسے سطحی نقشہ کہا جاتا ہے. سطحی نقشے میں کسی بھی علاقے میں موجود دریا، کھیت، سڑکیں اور نہریں وغیرہ بتائی جاتی ہیں، جبکہ رقبائی نقشے کا پیمانہ ان تینوں میں سب سے بڑا ہوتا ہے. اس میں ہر چیز کو بہت تفصیل سے بتایا جاتا ہے، جیسے کسی بھی علاقے میں موجود وہاں پر کھیت، وہاں پر سڑکیں، وہاں پر کالونیز، یہ تمام چیزیں کسی بھی رقبائی نقشے میں بتائی جا سکتی ہیں. اس کے علاوہ پیمانوں کے مطابق جو تقسیم کی جاتی ہے، اس کے علاوہ نقشوں کو ضرورت یا مقاصد کے لحاظ سے بھی تقسیم کیا جا سکتا ہے. جیسے طبعی نقشے. طبعی نقشے زمین کی طبعی خصوصیات کو ظاہر کرتے ہیں کہ وہاں کا موسم کیسا ہے، وہاں کی نباتات کیسی ہیں. ثقافتی نقشے میں انسانوں سے متعلق معلومات پیش کی جاتی ہیں. جیسے اگر ہم دیکھنا چاہیں کہ برصغیر میں مختلف ثقافتیں کہاں کہاں پر موجود ہیں، تو ہمیں برصغیر کے نقشے پر مختلف موجود ثقافتیں نظر آئیں گی. اس کے علاوہ مذاہب کی تقسیم کو دیکھا جا سکتا ہے، آبادی کی تقسیم کو دیکھا جا سکتا ہے. نقشے کی تیسری قسم جو ضرورت کے لحاظ سے بتائی جاتی ہے وہ ہے معاشی نقشہ. معاشی نقشے میں انسان کے ذریعہ معاش کے مطابق تقسیم کی جاتی ہیں. اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ کسی علاقے میں کون سا پیشہ زیادہ استعمال میں ہے تو ہم اس کو نقشے پر دیکھ سکتے ہیں، جیسے ماہی گیری، تجارت، زراعت یا کارخانے. اس طرح سے اس نقشے پر یہ تمام چیزیں ظاہر ہو جائیں گی. نقشے پر ایک اور چیز بھی نظر آتی ہے اور وہ ہیں مختلف قسم کے رنگ یا مختلف قسم کی اشکال. نقشے کو سمجھنے کے لیے
ان چیزوں کا ہونا لازمی ہے۔ نقشے کے ایک کونے میں عموماً اوپر کی جانب بائیں طرف ایک کی بنائی جاتی ہے جو نقشے میں موجود تمام رنگ اور تمام اشکال کو بیان کرتی ہے کہ کسی علاقے میں اگر دریاؤں کو بتایا گیا ہے تو اس کے لیے کون سا رنگ استعمال کیا گیا ہے، اگر کارخانے بتائے گئے ہیں تو اس کے لیے کون سی شکل استعمال کی گئی ہے، ذرات کے لیے کون سی شکل استعمال کی گئی ہے، اور اسی طرح سے مختلف قسم کے رنگ بھی بتائے جا سکتے ہیں۔ رواجی علامات دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک قدرتی اور دوسری انسانی۔ جیسے اگر ہم نقشے پر موجود دریاؤں کے بارے میں دیکھ رہے ہیں تو وہ قدرتی رواجی علامات ہوں گی، اور اگر ہم انسانی معلومات بتانا چاہ رہے ہیں تو پھر وہ ذرات، کارخانے یا سڑکوں سے متعلق معلومات کے ذریعے بتائی جا سکتی ہیں۔ نقشوں کی اقسام کو سمجھنے کے لیے ہم اس تصویر کی مدد لے سکتے ہیں۔ اس میں جو پہلا نقشہ بتایا گیا ہے وہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ یہاں پر معلومات کی کمی ہے، اس میں زیادہ تفصیل سے نہیں بتایا گیا، صرف پاکستان کے صوبوں کی حدود کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ یہ علاقائی نقشہ ہے۔ دوسرے نقشے میں ہمیں کسی بھی جگہ کے وہاں پر جو اس کے سطحی خصوصیات ہیں وہ بتائی گئی ہیں، جیسے پاکستان میں موجود دریا کہاں کہاں پر موجود ہیں اور کتنے ہیں اور کہاں سے گزر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ یہاں پر پہاڑی سلسلے کہاں پر موجود ہیں۔ نقشے کی تیسری قسم میں ہمیں رقبائی نقشہ نظر آ رہا ہے۔ اس میں کسی علاقے کے موجود کھیتوں کی حدود کو بتایا جا رہا ہے۔ اس تصویر میں ہمیں ضرورت کے لحاظ سے نقشوں کی تقسیم نظر آ رہی ہے۔ جیسے پہلے نقشے میں ہمیں یہاں پر زمین کی اندرونی خصوصیات، کیفیات، موسم اور نباتات کے بارے میں پتہ چل رہا ہے، جبکہ دوسرے نقشے میں ہمیں ثقافت، کلچر کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان میں مختلف علاقوں میں کون کون سے کلچر موجود ہیں۔ نقشے کی تیسری قسم معاشی نقشے کو بھی اس میں واضح کیا گیا ہے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہاں پر ذریعہ معاش کون کون سے ہیں۔ جیسے یہاں پر فارسٹ کہاں پر موجود ہیں، یہاں پر مائننگ کہاں پر ہو رہی ہے، انڈسٹریز کہاں کہاں پر لگائی گئی ہیں، یا الیکٹرک پاور اسٹیشن جو ہیں وہ کہاں کہاں پر موجود ہیں۔ Kinds of maps. Kinds of maps are of different types. Maps are divided into three on the basis of scale. Regional map is based on the smallest scale. It does not give us very detail. Topographical map has a larger scale than the regional map. It gives us the information about any area, that rivers, forests, villages, roads, etc. are present in this area. Whereas the cadastral map, it gives us a large information. When we will discuss about mining or taxation, we can use cadastral map. This gives us information about the boundaries of the villages, fields, and so on. There is another type of maps that is based on the need and purposes. We can divide maps according to needs and reasons as physical map, cultural map, and economic maps. Physical maps give us information about the minerals, about the weather, or the physical features of the area. Whereas the cultural maps give us the information about the human beings. The map which will give us information about the population, languages, cultures, and religions, that will be known as cultural map. The last one is the economic maps.
Economic maps give us information about sources of income. In each map, there is different colors or symbols used to explain the map. There can be different colors and different letters or different shapes. These signs represent two types of features. One is natural and the other is human. In natural, we can find out the forest, the physical features, rivers, and so on. Whereas when we talk about the human features, we can discuss about the industries, roads, railway, and so on. This is the example to explain all these physical features, to explain the title, to explain the key and different colors. In this map, we can see that first of all the title is given, आबो हवा के लिहाज से पाकिस्तान के खिते. It means that this map is going to explain the regions of Pakistan according to climate. इस नक्शे में आपको सिमतों के निशान नज़र आ रहे हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, मशरिक़, मग़रिब, शुमाल, जनूब. इसके अलावा दाईं तरफ नीचे आपको मुख्तलिफ़ रंगों की वजाहत की गई है कि नक्शे में जो सब्ज़ रंग नज़र आ रहा है उससे क्या मुराद है, जो येलो नज़र आ रहा है उससे क्या मुराद है, और अगर हम साहिली ख़िता देखना चाहते हैं तो उससे कौन सा रंग ज़ाहिर करता है. एक और नक्शे में हम लोग मुख्तलिफ़ किस्म की लाइंस भी देख सकते हैं. इसमें हमें ख़त इस्तवा भी नज़र आ रहा है, ख़त सरतान और ख़त जदी भी नज़र आ रहे हैं. एंड थैंक यू.